السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماہ برکت اور مقدس میں دوسرا جمعہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا موقع ہم سب کو دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب پر احسان ہے۔ نہ ہم نے اللہ سے کبھی مانگا تھا، نہ ہمارا اللہ پر کوئی حق ہے۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے اور اللہ کا ہم سب پر حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، ہم اللہ کی بندگی کریں۔ اسی لیے گاہے بگاہے موسموں کے اندر، مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے قیمتی ساعات ہمارے لیے متعین کر دیے ہیں کہ جس میں اگر ہم اللہ کی بندگی کریں، عبادت کریں، تو دوسرے ساعات اور دوسرے مہینے میں عبادت کرنے سے بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی میں سے ایک مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ بہت ہی پاک پوتر مہینہ ہے، جس مہینہ کا اول عشرہ رحمت کہلاتا ہے، اور دوسرا مغفرت کہلاتا ہے، اور تیسرا نجات فی النار یعنی جہنم سے آزادی کہلاتا ہے۔ جو بہت نیک ہے، اللہ تعالیٰ پہلے عشرہ میں اس کو معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی، اور جو اس کے بعد گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ دوسرے عشرہ میں ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو بہت زیادہ گنہگار ہے، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کا انبار لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آخری عشرہ میں اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ لیکن بخشش تب جب کہ ہم رمضان المبارک کا احترام کریں، اور اس میں جو ہمارے اوپر احکام دیے گئے ہیں اس احکام کا کما حقہ ہم ادا کریں، تب جا کر کے اللہ کیا کریں گے؟ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ طاہر ہے، اللہ پاک ہے، اور اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے، گندا ہو جائے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو صاف کرتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، پھر 3 پانی سے نچوڑ کر کے اس کو صاف کرتے ہیں، تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے جسم کے اوپر اگر کتا لعاب لگا دے، تھوک لگا دے، تو کپڑا ہمارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پیشاب لگ جائے یا نجاست لگ جائے، گندگی لگ جائے، تو کپڑا کو 3 پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی برتن میں بلی منہ ڈال دے یا کتا منہ ڈال دے، تو اس کو 7 مرتبہ کھنگال کر مٹی سے اور صابن سے صاف کیا جاتا ہے، تو برتن پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب پر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو گندگی ہے، جو
کیجلی لگ گیا ہے، جو کالا دھبا لگ گیا ہے، اس دھبا کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی امتیوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پاک پوتر صاف شفاف زندگی گزارنے لگو اور تمہارے دل سے گندگی ختم ہو جائے۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ عطا فرمانے کا۔ تو ہم سب یہ عزم کریں، ہم سب یہ عزم کریں اور کامل طور پر اللہ سے یہ معاہدہ کر لیں کہ اسی مہینہ میں ہمیں اپنی بخشش کرا لینا ہے، اسی مہینہ میں ہمیں اپنی بخشش کرا لینا ہے۔ اگلا رمضان کس کا آئے گا اور کس کا نہیں آئے گا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگلا رمضان ہمیں میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ پچھلے رمضان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس رمضان کا خواب بھی دیکھتے تھے اور ان کو ارادہ بھی تھا کہ اگلا رمضان ملے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ہم تسبیحات کی پابندی کریں گے، ہم تہجد پڑھیں گے، ہم اشراق کی نماز پڑھیں گے، ہم پابندی سے نماز کی پابندی کریں گے، اور اس کے بعد رات میں ہم ضرور تراویح کی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اور اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہ کو معاف کروا لیں گے۔ لیکن آج وہ اس مہینہ میں موجود نہیں ہے۔ تو اگلا مہینہ کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا کسی کو خبر نہیں ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر رات کو آخری رات سمجھو۔ ہو سکتا ہے رات میں سوئے اور سوتے سوتے رہ جائے، دوبارہ بیدار نہ ہو سکے۔ ہو سکتا ہے دن کے بعد جس طرح سے سورج ڈھلتا ہے اور اندھیرا آ جاتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی کی سورج کہیں ڈھل نہ جائے، اور اس کے بعد جس طرح سے کتنے لوگوں کو کندھے پر سوار کر کے ہم نے قبر میں جا کر دفن کر دیا ہے، ہمیں بھی کہیں کوئی جا کر کے قبر میں دفن نہ کر دے، پھر ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے آخرت کی تیاری اسی مہینہ میں ہم سب کو کرنا ہے، اور اپنی بخشش اسی مہینہ میں ہم سب کو کرا لینا ہے۔ پاک پوتر زندگی اسی مہینہ سے عزم کرنا ہے کہ ہم ایک دم صاف شفاف زندگی گزاریں گے، ہو نہ ہو کل ہمیں زندگی ملے یا نہ ملے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک ہم سب کو عطا فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس مبارک مہینے کے اندر اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے، ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو 70 بار پڑھنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو 70 بار پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک بار رکوع کرتا ہے تو 70 بار رکوع کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار سجدہ کرتا ہے تو 70 بار سجدہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نیکی کو اللہ بڑھا کر 70 کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا برکت والا مہینہ اور اضعاف مضاعفہ بڑھا چڑھا کر حصہ دینے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بھی اگر ہماری ایسے ہی ضائع ہو جائے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور اس سے زیادہ محرومی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور اپنی وہ بخشش نہ کرا لے۔ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا لے، ایسے لوگ ہلاکت و برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ یہ بد دعا کون کیا ہے؟ یہ جبرائیل امین نے کیا ہے۔ 3 بد دعائیں کی تھی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہم سب کو کہا کہ اے صحابہ کی جماعت ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ہم لوگ ممبر کے قریب آ گئے۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضرت عجرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ آج سے پہلے یہ کام ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور کبھی نہیں سنا،
آج آپ نے 3 مرتبہ بغیر کسی سے بات کیے ہوئے آمین کہا ہے، اس کی وجہ کیا، حقیقت کیا ہے؟ شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے آ کر کے کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا لے۔ اور اس کے بعد جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو فرشتہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ اس پر درود نہ بھیجے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، ایسے آدمی کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اور تیسری بد دعا جبرائیل امین نے کی اور کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماں باپ موجود ہو یا ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہو اور اس کی خدمت کر کے جنت کا مستحق وہ اپنے آپ کو نہ بنا لے یا ماں باپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو یہ 3 بد دعا جبرائیل امین نے کی اور اس پر آمین ہم سب کے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ تو ایک تو جبرائیل امین کی بد دعا کرنا یہی کافی تھا، اور اس پر ہم سب کے نبی جو اللہ کا سب سے محبوب نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس پر آمین کہی ہے، تو اس کی قبولیت میں کوئی تردد، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جب بھی نام ہمارے نبی کا آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، اور جب بھی رمضان کا مہینہ آئے تو اس کا پورا خیال رکھنا ہے، یعنی قرآن کی خوب تلاوت کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، اندرونی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، اور تراویح پڑھنی ہے، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھنی ہے، افطاری بھی سنت کے مطابق اور سحری بھی سنت کے مطابق، یعنی رمضان کا پورا خیال رکھنا ہے، رمضان کا پورا خیال رکھنا ہے۔ اور جو رمضان المبارک کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ ایک واعظ، ایک مقرر وہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ رمضان تمہارے سروں پر سے گزرنے والا ہے، رمضان تمہارے سروں پر سے گزرنے والا ہے۔ ان کے سامنے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے آخری بیان تک ہاتھ لیے ہوا تھا سر پر، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سر پر سے رمضان کیسے گزرتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، مقرر نے کہا کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے اور اس میں تم کو صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، صبح سے شام تک بیوی سے الگ رہنا ہے، یعنی جماع سے بچنا ہے، کھانے پینے سے بچنا ہے، بھوکا رہنا ہے۔ تو وہ شخص، ان کو کچھ سمجھ میں آیا نہیں، پکا نچڑ جاہل تھا، وہ بستی کے کونا پر جا کر کے لاٹھی لے کر کے کھڑا ہو گیا، اور مہینہ تک وہ انتظار کر رہا تھا کہ کون ہے جس کا نام رمضان ہے، اس کا ہم انتقام لیں گے۔ آخر میں ایک آدمی سنجوگ سے مل گیا، ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا نام رمضان ہے۔ بس اس کو ڈنڈا برسانا شروع کر دیا۔ پوچھا کہ بھائی کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ رمضان تم ہی نہ آ رہے ہو، ہم کو بھوکا رہنا پڑے گا، اس لیے جو ہے ہم تم کو مار رہے ہیں۔ کہا کہ بھائی میرا نام رمضان ہے، رمضان مہینہ کا نام ہے، یہ مہینہ ہے۔ تو بہرحال ایسی غفلت اور لاپرواہی میں ہمارا وقت نہ گزر جائے کہ نہ کبھی قرآن سے بھیٹ ہو، نہ کبھی تراویح سے بھیٹ ہو، نہ نماز سے بھیٹ ہو۔ بس جس طرح سے ایسے ہی دوسرے مہینے میں غفلت و لاپرواہی سے گزر گئی، ایسے یہ مہینہ بھی گزر جائے، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے اس مہینہ میں تمام کام ہم سب کو کرنا ہے۔ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ رمضان المبارک میں جو اہم مسائل ہے، ایک تو یہ بتایا گیا تھا کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، بیمار ہے یا سفر میں ہے، ایسا سفر جس میں سحری نہ مل پائے، بڑی مشقت والا سفر ہے، تو ایسے لوگ کے لیے اللہ نے رخصت دیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اگلے مہینہ یعنی رمضان کے بعد جا کر کے وہ قضا کر لیں گے۔ ایک مسئلہ یہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا بیمار جو لامحدود بیماری میں مرض میں مبتلا ہے، اللہ ہم سب کو بچا کر کے رکھے، لامحدود بیماری میں وہ مبتلا ہے، اس سے افاقہ نہیں مل سکتا ہے، ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ اسی مرض میں رہیں گے، آپ کو کسی بھی طرح سے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ ہر روزہ کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کریں گے،
ہر روزہ کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کریں گے۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کی رقم امارت شریعہ نے اس سال 60 روپیہ باندھا ہے۔ تو 60 روپیہ چونکہ غریب مسکین کے حق میں فائدہ ہو 2-4 روپیہ، اس لیے 60 روپیہ کیا گیا ہے۔ ویسے 50-55 میں بھی کام چل جائے گا، لیکن چونکہ 2-4 روپیہ اگر بڑھ جائے تو ہمارے لیے کوئی نقصان کا گھاٹا نہیں ہے، کیونکہ 1 روپیہ خرچ کریں گے 70 ملے گا، ہمارے لیے یہ جمع ہے۔ تو اس مہینے کے اندر یہ 2 اہم مسئلہ تھا جس میں اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، روزہ نہیں رکھ پائے ہیں اور آگے رکھ بھی نہیں پائیں گے تو روزہ کا جو گناہ ہے چھوڑنے کا اس کا کیا ہوگا۔ اب ایک مسئلہ اور، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہٹا کٹا پہلوان ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، ہر اعتبار سے وہ فٹ ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، ہلکا سا پیٹ میں درد، سر میں درد، ہلکا بخار لگ گیا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہانہ بنانے والا نہیں ہے۔ یاد کیجئے قربانی صحابہ کرام کی، بدر کا میدان ہے، بھوکے پیاسے ہیں، تلوار 10-10 5-5 کلو وزنی تلوار ہے، جنگ بدر میں لڑ رہے ہیں اور وہ سب کے سب روزے دار ہیں۔ تو روزہ رکھ کر کے وہ اپنے جسم کو شہید کرنے کے لیے میدان بدر کے اندر انہوں نے ڈال دیا۔ ہمارے لیے کیا ہے، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہانہ بناتے ہیں کہ پیٹ میں بخار ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، بخار لگ گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ یہ بہانہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ چھپ کر کے چائے پینے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ مہینہ ڈر کا ہے، یہ مہینہ خوف کا ہے، یہ مہینہ اپنی نجات کرانے کا ہے، یہ مہینہ اللہ سے لینے کا ہے، یہ مہینہ رو کر دھو کر اللہ کے سامنے قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ ایک روزے دار جب روزہ رکھ کر کے غسل خانہ میں جاتا ہے، وہاں کوئی اس کو نہیں دیکھتا، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، وہ چاہے تو 1-2 گھونٹ پانی پی سکتا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ پائے گا، صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن وہ بندہ صرف کس لیے روزہ ہے؟ اللہ کے ڈر سے روزہ ہے۔ وہ منہ میں پانی نہیں ڈالتا، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ بھوک شدید لگی ہوئی ہے، گھر میں کھانا موجود ہے، وہ چاہے تو چھپ کر جا کر بیوی سے بھی چھپ کے کھا سکتا ہے، کہیں اور ایریا میں جا کر ہوٹل میں بیٹھ کر پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن وہ پیٹ میں دانہ اس لیے نہیں ڈالتا کہ اللہ کا ڈر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، وہ صرف اللہ کے ڈر سے وہ نہیں کھاتا ہے، اللہ کے ڈر سے وہ نہیں پیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قربانی کرنے کا۔ قربانی، ہم جانور پر چھرا چلاتے ہیں، نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچتا، کھاتے بھی ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا قربانی دیکھنا چاہتا ہے، اخلاص دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری للہیت دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جس بندہ کو پیدا کیا ہوں وہ میرے لیے کیا کرتا ہے، وہ میرے لیے کون سی قربانی اختیار کرتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تو صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اگر تم رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو۔ ایک بیوقوف کا میں کلپ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ شریعت اسلامی میں رمضان کا کہیں تعلق نہیں، رمضان کا مہینہ ہی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، چونکہ آج کل ہر آدمی بولنے کو ہی اپنے لیے سب سے اچھا ہنر سمجھتا ہے، چاہے وہ غلط بولے، چاہے وہ صحیح بولے، چاہے وہ شریعت کو بولے، چاہے وہ کچھ بھی بولے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ورگلانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارے دین کا دشمن، بہت سارے لوگ پلاننگ اور سسٹم کے تحت، بعض لوگ تو داڑھی رکھ کر کے آپ کے مسجد میں آئیں گے چندہ کرنے کے لیے، لیکن اس کا آئی ڈی چیک کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اپنا عبا جبا سب کچھ لگا کر کے آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ طرح طرح کے آپ کے پاس بیان پیش کریں گے۔ ایسی چیزوں سے آپ کو ہرگز متاثر نہیں ہونا ہے، کیونکہ آپ کے علاقے میں عالم ہے، مولانا ہے، مفتی ہے، جب بھی کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا شریعت کے خلاف سمجھ میں آئے، فوراً آپ ان سے رجوع کیجئے اور فوراً آپ ان سے پوچھئے اس کی حقیقت کیا ہے۔
ایمان کو بچا لینا آج کے زمانے میں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس لیے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ایک بات اور، وہ بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم لوگ عام طور پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ 4 چیزوں کا نکلے گا۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 اصل جو آپ کے پاس نقد مال ہے وہ پیسہ، اور نمبر 4 مال تجارت۔ یہ چاروں چیزوں میں زکوٰۃ نکلے گا۔ زکوٰۃ میں 7.5 تولہ سونا اگر آپ کے پاس ہے، یا 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہے، یا روپیہ آپ کے پاس آج کے زمانے کے حساب سے اگر آپ حساب کریں گے تو 30-35 ہزار روپیہ ہوتا ہے، اتنا روپیہ اگر آپ کے پاس ہے، یا مال تجارت اس قدر آپ کے پاس ہے، تو وہ تمام چیزوں میں زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے؟ تو یاد رکھیے، چونکہ یہ مہینہ بہت ہی محترم مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اور یا 1 لاکھ کا مال تجارت ہے، یا 1 لاکھ کا سونا ہے، یا 1 لاکھ کا چاندی ہے، کچھ بھی ہو، 1 لاکھ پر 2500 روپیہ زکوٰۃ نکلتا ہے، 2.5%۔ 100 روپیہ میں کتنا؟ 2.5 روپیہ، تو 100 روپیہ میں ہی زکوٰۃ نہیں نکلے گا، بلکہ ایک مثال ہم دے رہے ہیں۔ 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2.5 روپیہ اس میں زکوٰۃ نکلے گا۔ وہ زکوٰۃ کا مال آپ 2000 روپیہ جمعہ کے دن مسجد میں آ جائیے، اور مسجد میں آ کر کے آپ کے سامنے محصل ہے، آپ کے سامنے سفیر حضرات ہے، مختلف مدرسوں سے آتے ہیں، پورے رمضان کے اندر ہی جو مدرسے کے لیے کلیکشن ہوتا ہے پورا سال اس سے بچہ پڑھتا ہے، بچہ اس سے کھاتا ہے۔ یہ مدرسہ ہمارے دین کا قلعہ ہے۔ بعض لوگ ہمارے محصل حضرات کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بعض لوگ دکان بند کر لیتے ہیں، بعض لوگ دکان میں چھپ جاتے ہیں تاکہ یہ چندہ کرنے والے چلے جائے۔ یقین مانیے، یہ مال آپ کا لینے کے لیے نہیں آ رہا ہے، یہ مال اللہ نے جو آپ پر فاسد اور گندے مال آپ کو دیا ہے، یعنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے، وہ مال آپ کا نہیں بلکہ وہ مصرف کا ہے۔ وہ مصرف میں ہی آپ کا جائے گا تو آپ سود رہیں گے، آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کے مال کا حفاظت ہوگا، آپ کی دکان کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ ایک چھوٹا سا جھٹکا آیا، پتا چلا کہ لاکھ روپیہ آپریشن میں چلا گیا، اور طرح طرح سے پیسہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک بار ہم نے دیکھا کہ ایک شیخ الحدیث صاحب ہمارے مسجد میں کلیکشن کرنے کے لیے آئے تھے، اور ایک آدمی ان کو کہا کہ آپ ہر بار آتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، آپ کا کام اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم لوگ افطاری کر لیے تو افطاری کرنے کے بعد وہ بیٹھ گئے، کہا امام صاحب ہمیں چائے بنا کر چائے پلائیے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلیمی معیار کہاں ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے ایک جگہ کا نام بتایا، اور انہوں نے کہا کہ میں شیخ الحدیث ہوں، تقریباً 15 سال سے میں بخاری شریف کا درس دیتا ہوں۔ اور ایک آدمی نے ہم کو اس طرح کی بات کہی کہ میرا دل چھلنی ہو گیا، پارا پارا ہو گیا، میں آج کے بعد آپ کے مسجد خدا کے واسطے نہیں آؤں گا۔ ہم نے کہا اس کے طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ اس کو بھول جائیے۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ ہمارا آپ کا نہیں ہے، بلکہ وہ مال مصرف کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے مصرف بنایا ہے، اگر اس مال کو آپ ادا کر دیں گے، دے دیں گے، تو میں اس مسجد میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگلا سال آپ کا اگر 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2 لاکھ آپ کا ہوگا، اگر 5 لاکھ ہے تو 10 لاکھ آپ کے پاس ہوگا۔ اگر آپ نے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو مال کو جمع کر کر کے گن گن کے رکھتے ہیں، سونا چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ایسے آدمی کے مال کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور کالے سانپ کو جن کے سر کے اوپر آنکھ کے اوپر نوکتا ہوگا، وہ موٹا ہوگا، اس کے گردن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ وہ مال اس کے گردن میں، اس سانپ کو گردن میں لپیٹنے کے بعد اس کی زبان میں وہ سانپ ڈنک مارے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، جس مال کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ اور اس مال کو
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس مال کو تم جمع کر کے رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہیں کرتے ہو، اس مال کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ حطمہ کہتے ہیں ایسی آگ کو جو توڑ پھوڑ کر جلا کر رکھ دے گی، اور وہ آگ کون سی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ایسی بھیانک اور خطرناک شعلہ مارنے والی ہے کہ جہاں جسم کے ظاہر کو وہ جلائے گی، سینہ کو پھاڑ کر دل کو بھی وہ جلائے گی، اندر ہڈی کو بھی وہ جلائے گی۔ ایسے آگ میں اس مال کو جو زکوٰۃ نکلنا چاہیے تھا زکوٰۃ نہیں نکالا، اس مال کو ڈالا جائے گا، اور زکوٰۃ نہ نکالنے والے اس کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے ہم زکوٰۃ دیں گے دوسرے ہاتھ کو دکھائی نہیں دے گا، تو میں آپ کو کہتا ہوں جس طرح سے نماز فرض ہے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے دکھا کر کے آپ دیجیے۔ جیسے جماعت کے ساتھ نماز دکھا کر پڑھنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ فلاں آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بلال کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کرے اور لکڑی میں آگ لگائے اور اس کو میں اس کے گھر جا کر کے میں جلا دوں، ان کا گھر میں جا کر کے جلا دوں۔ تو مسجد میں ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، وہ دکھا کر ہی دینا ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، یہاں محصلات ہے، آپ مسجد میں آئیے، بیٹھ جائیے، آپ گوا کا سفر کیجئے، وہاں اکثر مساجد میں آپ دیکھیں گے لوگ بیگ لے کر کے آتا ہے، کسی کے بیگ میں 25,000، کسی میں 50,000، کسی میں 1 لاکھ، کسی میں 5 لاکھ، وہ مسجد میں بیٹھ جاتے، جتنے محصل ہے کہیں کسی کا چندہ نہیں کرنا ہے، وہ اپنا مال فخر سے سب کو دیتا ہے، فخر سے دیتا ہے، اور وہ خوش ہو کر کے دیتا ہے کہ آپ میرا 2,000 لے لیجئے، 5,000 لے لیجئے، 10,000 لیجئے، کیونکہ وہ مال ان کا نہیں ہے۔ ابھی ہم سمراہی میں نماز پڑھ رہے تھے، رمضان سے 4-5 دن پہلے ایک آدمی آیا، وہ بلا کر کے اپنے یہاں لے گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تقریباً 5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے۔ ہم نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اور آپ کا چرچا ہم نے کئی بار سنا ہے، اللہ نے آپ کو یہ حیثیت دیا ہے اور آپ نکالتے ہیں، تو اچھا یہ بتائیے اتنے دن سے جو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جتنا مال ہم نے زکوٰۃ نکالا ہے اس کو چھوڑ کر جتنا مور میرے پاس رہتا ہے، اگلے سال اس کا دوبر میرا ہو جاتا ہے، اگلے سال اس کا دوبر ہو جاتا ہے، کبھی میں نے گھٹا کا آنک نہیں دیکھا، اور جب بھی اللہ سے میں نے جو مانگا مجھے وہ مل گیا، مجھے وہ مل گیا۔ تو یہ مہینہ سخاوت کا ہے، سخاوت کا دریا بہائیے، اللہ تعالیٰ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور سخی جنت میں داخل ہوگا، سخی جنت میں داخل ہوگا۔ 4 آدمی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دینا ہے۔ نمبر 1 سید ہاشمی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کہلاتا ہے، ان کو زکوٰۃ کا مال آپ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اعلیٰ خاندان ہے اور اشرف خاندان ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اعلیٰ کا مطلب ہے تو نماز نہ پڑھے اور شراب پیے تو وہ اعلیٰ بن جائے گا، نہیں، ان کے اعلیٰ پن ان کے برادری کے حساب سے نہیں بلکہ ان کے کوالٹی کے اعتبار سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، چونکہ وہ نبی کا خاندان ہے، ہاشمی اور سید۔ نمبر 2 قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار کا مطلب ہوتا باپ، ماں، دادا، دادی، پردادا، پردادی اوپر تک، اور نسلی رشتہ دار یعنی نیچے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نیچے تک لے لیجئے، نواسہ، نواسے، ان کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ قریبی تعلق، قریبی تعلق کا مطلب ہے کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی،
اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ آپ نے بہت سنا ہوگا زکوٰۃ فلاں فلاں کو دینا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ فقیر کو دیجیے۔ فقیر کا مطلب ہے جو صاحب نصاب کا مالک نہیں، یعنی 35,000 روپیہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ کمزور ہے، روزانہ مزدوری کرتا کھاتا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ مسکین ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کا مال وصول کرتا ہے ان کو بھی آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ مدرسہ کے لیے یا کوئی اور مصرف کے لیے تو ان کو آپ رسید میں دیتے ہی ہیں، اگر آپ کے پاس زیادہ ہے 2,000 ان کے ہاتھ میں تھما دے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے، چونکہ وہ وصول کر رہے ہیں۔ ان کو گھر میں رہنا چاہیے تھا، ان کو نماز پڑھنا چاہیے تھا، ان کو تراویح میں شامل ہونا چاہیے تھا، وہ سب چیز پر قربانی دے کر کے وہ مدرسے کی حفاظت کے لیے اور مدرسے کی ترقی کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کر کے در در کی وہ کیا کرتے ہیں، در در جاتے ہیں اور طرح طرح سے جو ہے مشقتوں کو، پریشانیوں کو، سفر کے سارے تنگ دستیوں کو وہ برداشت کرتے ہیں، اس لیے ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی قید خانے میں ہے تو قیدی کو بھی چھڑانے کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ مسافر ہے، تنگ دست ہے، تنگ دست ہو گیا ہے، سفر کر رہا تھا، مال چھنا گیا، مجبور ہو گیا، ان کو بھی آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دلجوئی کرنے کے لیے تاکہ وہ ایمان میں داخل ہو جائے یا ایمان سے، اسلام سے وہ جڑ جائے، ایسے لوگ کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ تو غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں نفلی صدقات وغیرہ آپ دے سکتے ہیں، نفلی صدقات وغیرہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند مسائل تھی جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اور جو باتیں ہیں ابھی چونکہ 3 جمعہ باقی ہے، انشاءاللہ تفصیل سے ساری باتیں آتی رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جامعہ دارالمعارف سہسول پورنیہ سے حافظ نعیم الدین صاحب، جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات باغوان سے مولانا نظام الدین ندوی صاحب، جامعہ گلشن عائشہ ارڑیا سے جناب افروز صاحب کلیکشن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح سے گدی کے مشہور و معروف ادارہ سے حافظ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھرپور تعاون کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔